مسائل کا میں دو چھوٹے چھوٹے مسائل بیان کر کے پھر بیان شروع کرتا ہوں. میں نے ایک بیان کیا تھا کہ سفر میں سنتیں پڑھنا, سفر کے دوران سنتیں پڑھنا, اس پہ بہت لوگوں کے نیگیٹو کمنٹس آئے ہیں, حدیثیں لکھ کے بھیجی لوگوں نے, اور یہ شو کیا کہ جیسے ہمیں تو حدیث کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. حدیثیں لکھ کے بھیجی کہ فلاں صحابی سفر میں سنتیں چھوڑ دیا کرتے تھے. تو پورا بیان غور سے سنا کریں کسی کا, اس کے بعد اس پہ طنز کیا کریں, تبصرہ کیا کریں. میں نے اس میں بتایا تھا ایک سفر تو وہ ہے جس کو ٹریولنگ کہا جاتا ہے نا, ٹریول کر رہے ہیں, آپ جا رہے ہیں, راستے میں ہیں, پھر آپ چھوڑ دیں کیونکہ واقعی مشقت ہوتی ہے اس میں. وہ جتنی حدیثیں یا صحابہ کے آثار پیش کیے ہیں وہ اس سفر کے بارے میں جس میں آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں, اور ایک کہیں جا کے آپ ٹھہر چکے ہیں, رہائش ہے آپ کی, لیکن 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے. اب شرعی اعتبار سے تو آپ مسافر ہیں, لغوی اعتبار سے آپ مسافر نہیں ہیں, تو وہاں آپ کو سنتیں پڑھنی پڑیں گی. تو اگر آپ میرے خلاف حدیث پیش کرتے ہیں نا, تو ایسی حدیث پیش کریں جس میں کہیں جا کے باقاعدہ قیام کیا ہو, 1 ہفتے کا 2 ہفتے کا, سکون کی حالت ہو, اطمینان کی حالت ہو. وہاں کیا سنتیں پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی, اس کے بارے میں کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے. اگر ہے تو آپ بتائیں, میں رجوع کروں گا. تو اعتراض کرنے والے جو ہے نا, اکثر یوٹیوب پہ جو کوئی بات کرتا ہوں فوراً اعتراضات, فوراً حدیثیں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں دیکھتے کہ اگلے کا دعویٰ کیا ہے, اور آپ جو حدیث پیش کر رہے ہو وہ اس کے دعوے کے. یہ تو میں نے خود اس بیان میں کہا ہے کہ مشقت حقیقت, جب مشقت ہوگی تو سفر میں نماز چھوڑ سکتے ہیں. اور میں نے بتایا کہ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو واقعی مشقت ہوتی ہے, لہذا اس میں چھوڑ دینی چاہیے, اس میں ساتھیوں کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے. باقاعدہ بتایا کہ اسٹیشن پہ لوگ باقاعدہ خشوع و خضوع سے سنتیں پڑھ رہے ہیں, ادھر بھائی جماعت قائم کرو, جلدی سے ٹرین میں بیٹھو, اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالا ہوا ہے, دوسروں کو بھی ڈالا ہوا ہے. تو یہ اکثر معترضین, جو میں فروعی مسائل بیان کرتا ہوں اس پہ جو قرآن و سنت سے میرے خلاف دلائل دیتے ہیں, وہ میرے بیان میں ہی اس کا یا تو جواب ہوتا ہے یا وہ دلیل میرے دعوے کے میں نے وہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہوتا, اور وہ اس پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں. ایک مسئلہ تو یہ وضاحت کرنی تھی. دوسرا ایک اور مسئلہ وہ ذہن سے ہی نکل گیا, چلو رہنے دو, ابھی شاید ذہن میں آ جائے. تو کیا تھا یار, ابھی تھوڑی دیر پہلے ذہن میں تھا وہ ہے, چلو پھر بعد میں انشاءاللہ. ہاں, یہ جو سود کا مسئلہ ہے, سود کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ میں نے بتایا نا, ہر آدمی مفتی بنا ہوا ہے. جس کا کام تھا میڈیکل فیلڈ میں وہ بھی, جو جس کا کام تھا پنکھے ٹھیک کرنا وہ بھی مفتی بنا ہوا ہے. ابھی کچھ دن پہلے ایسے ہی کسی محترم نے سود کے بارے میں کہا کہ سود چاہے خوشی سے ہو یا مجبوری میں ہو, سود کیا ہوتا ہے, سود ہی ہوتا ہے. اپنی خوشی سے بھی کوئی دے تو وہ بھی سود ہے. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی اپنی خوشی سے قرضے پر رقم بڑھا کر دیتا ہے تو یہ سود نہیں ہے, بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قرضہ لیا کرتے تھے واپسی میں کچھ اضافہ کر کے دیا کرتے تھے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ کیا ہے, احسان ہے. ہر آدمی جب ٹانگ اڑائے گا نا مختلف یعنی فیلڈ میں, اور یہ پاکستان میں ایسی آزادی ہے, پوری دنیا میں ایسی آزادی کہیں بھی نہیں ہے, ہر آدمی ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے. تو سود کے لیے اصول یہ ہے کہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے, اور اس ایگریمنٹ کی وجہ سے آپ پابند ہو. اگر پابند نہیں ہے اپنی خوشی سے جتنا چاہے دو. ہاں, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ خوشی ہوتی نہیں ہے, لیبل خوشی کا لگایا جا رہا ہوتا ہے. جو قرضہ دینے والا وہ آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. ایگریمنٹ تو وہ یہ کرتا ہے کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے دے رہا ہوں اور 1 لاکھ ہی لوں گا, لیکن وہ 1 لاکھ روپے دینے کے بعد اسے پتا ہے کہ آپ مجبور ہو, لہذا وہ اس مجبوری سے کچھ فائدے اٹھانا شروع کر دیتا ہے, اور آپ خوشی خوشی اس کے کام کر رہے ہوتے ہو. یہ خوشی خوشی ہوتی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ نہیں کیا تو پیسے مانگے گا. اس کی مثال, ہمارے ایک جاننے والے, ان کی گاڑی خراب ہو گئی, میکینک کو انہوں نے قرضہ دیا ہوا تھا شاید 1 لاکھ روپے, تو وہ میکینک ہمیشہ ان کی گاڑی
ٹھیک کر دیتا فری پھوکٹ میں. میں نے ان سے کہا یہ خوشی خوشی نہیں کر رہا, اس کو پتا ہے کہ نہیں کروں گا تو پیسے واپس مانگیں گے, تو یہ دیکھنے میں خوشی خوشی ہے, حقیقت میں خوشی خوشی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ بھی سود ہی ہے, یہ شبہ ربا ہے, اس میں سود کا شبہ ہے, آپ اس کے پیسے پکڑا دو پھر دیکھو یہ خدمت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. تو اگر ایسا نہ ہو اور واقعی دل کی خوشی سے ہو تو پھر یہ جائز کیا, بلکہ یہ تو ثواب ہے کہ ایک آدمی نے بھائی آپ پر احسان کر کے آپ کو قرضہ دیا, تو شریعت بھی کہتی ہے کہ اس نے آپ پر احسان کیا تو آپ بھی اس کی خدمت کرو, مجبور ہو کے نہیں, یعنی اخلاقی لحاظ سے خود کو مجبور نہ سمجھو, نہ معاشرے کے لحاظ سے, خوشی خوشی آپ اس کی خدمت کرو. یہ تو عین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اس لیے مسائل علماء سے پوچھا کریں. یہ جو میں نے کہا کہ ہر آدمی ہر ایک کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہا ہے, تو مجھ پر بھی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نہار منہ پانی پینا, اتنے گلاس پانی پینا, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے اور اس میں مفتی صاحب نے ٹانگ اڑائی ہوئی ہے. ابھی میرا ایک نیا بیان اپلوڈ ہوا ہے, پتہ نہیں نہار منہ پانی یا کھانے کے بعد پانی, اس پہ بعض لوگوں نے بہت بولا یہ مفتی بھی ہے, ڈاکٹر بھی ہے, حکیم بھی ہے, پتہ نہیں یہ کیا کیا بننے کی کوشش کرتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام میں کتنی نمازیں فرض ہیں, تو آپ کیا جواب دو گے؟ 5. آپ یہ بولے گے مفتی صاحب سے پوچھو, بولے گے بھائی یہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں, اس کے لیے کھوپڑی ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا. تو بالکل ایک, بلکہ کوئی مفتی اگر کہ 5 کے بجائے 4 فرض ہے تو مفتی یہ کوئی ریسرچ سے اس کا تعلق نہیں ہے, بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. ختم نبوت کا عقیدہ, تقدیر کا عقیدہ, یہ توحید کا عقیدہ, اس میں عالم مفتی ہونا ضروری نہیں ہے. ایک اور اشکال کا جواب دوں گا, جو میں نے کہا تھا نا قرآن بہت آسان ہے, یہ مجھے یاد دلانا, پھر میں انشاءاللہ سورہ ملک پہ چلتے ہیں. اس کا تعلق مفتی ہونے سے نہیں ہے, یہ تو ہر بچے کو پتا ہوتا ہے پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ, کلمہ شہادت, یہ بیسک چیزیں ہیں. تو اسی طرح یاد رکھو میڈیکل سائنس یا صحت کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فطرت نے انسان کو خود سکھا دی ہیں, اس میں ڈاکٹر سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹروں کے پاس جاؤ گے تو معاملہ پیچیدہ بنا دیں گے وہ. تو میں نے وہ بیان کیا تھا بھائی پانی اتنا پیو جتنی پیاس لگ رہی ہے, خام خواہ میں پانی پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پانی کتنا پینا ہے یہ آپ کی باڈی آپ کو بتائے گی, یہ ڈاکٹر صاحب نہیں بتائیں گے. کوئی بیماری ہو تو ایک الگ بات ہے, بعض دفعہ بیماری میں ایک چیز کی مقدار بڑھا دی جاتی, نارمل جو نوجوان. اسی طرح نہار منہ پانی پینا, کتنے لوگ ہیں صبح صبح اٹھ کے 3 4 گلاس پی رہے ہیں. تو نہار منہ کیوں پی رہے ہو؟ جب پیاس نہیں لگ رہی تو کیوں پی رہے ہو پانی بھائی؟ کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اس کے یہ فائدے. اور بھائی جان پانی اللہ کی قسم ایسی چیز نہیں ہے جو انسان ڈاکٹر سے پوچھ کے پیے کہ کب پینا ہے. اور یہ تو آدم, یہ تو اتنی تو کھوپڑی ہونی چاہیے سوچنے کے لیے. میں نے مثال دی تھی, کبھی جانور کو دیکھا صبح اٹھ کے پانی پی رہا ہو, تو اس پہ ایک صاحب نے کمنٹس کیا جانور تو استنجا بھی نہیں کرتا. ارے استنجا کا تعلق صفائی ستھرائی اور تہذیب سے ہے, اور پانی اور کھانے کا تعلق آپ کی باڈی سے ہے. باڈی تہذیب کے معاملے میں انسان کو جانوروں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. کھانے پینے میں تو کیا جا سکتا ہے, ڈاکٹروں کی تو ساری ریسرچ ہی جانوروں پہ ہوتی ہے, پھر انسان پہ کرتے ہیں. وہ ہر تجربہ پہلے جانور پہ کرتے ہیں, کہتے ہیں یار فٹ اب انسان پہ لے کر آؤ اس کو, اس لیے کہ ان کو پتا ہے باڈی کے لحاظ سے جانور اور انسان میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو سارے جانور صبح صبح اچھے بچوں کی طرح اٹھتے ہیں, کھانے کی فکر میں لگتے ہیں. وہ تو پیاس لگ رہی ہے, رات کو مرغن غذائیں کھا کے سوئے ہیں تو صبح پیاس لگ رہی ہوتی, پی لیں, نہیں لگ رہی تو نہ پئیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو ہر چیز میں ڈاکٹر کو گھسیڑیں گے. میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹروں کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں, کئی تحقیقات بدل چکی ہیں. جو ایسی باتیں کی جو ایب نارملٹی والی باتیں تھیں وہ پھر بعد میں ریسرچ چینج ہوئی ہے, وہ آج آپ کو فائدے بتا رہے ہیں. یقیناً بہت سے فائدے ہیں, ممکن ہے کل ان فائدوں سے رجوع کریں, وہ این ممکن ہے کل رجوع کر لیں کہ یار یہ انسان کی باڈی اتنی پیچیدہ ہے کہ کیا کھانے سے کیا کیا اثر ہو رہا ہے یہ 100% معلوم نہیں کیا جا سکتا. ایک فائدہ نظر آ رہا ہے, ممکن ہے اس کا دوسرا نقصان ہو. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بعض ڈاکٹروں کے کہنے پر صبح صبح پانی پینا شروع کیا. پہلے آہستہ آہستہ عادت ڈال کے حضرت کا پیٹ نکلنا شروع ہو گیا, حالانکہ ایسے فٹ فاٹ تھے. حضرت نے کہا میں
کون سا ایسا نیا کام کر رہا ہوں جس سے میری توند نکل رہی ہے, باقی تو وہی میرا لائف اسٹائل ہے. پتہ چلا پانی, تو پانی چھوڑا تو وہ دوبارہ. پھر انہوں نے, حضرت نے ایلوپیتھک کتابیں بھی بہت پڑھی تھیں, حکیمی بھی, ہومیوپیتھک بھی, نیم ڈاکٹر تھے وہ. تو حضرت نے پھر قدیم عربی کتابیں نکالی جس میں پرانے حکیم تھے نا, 900-1000 سال پہلے کے جو حکیم ہیں, ان کی کتابوں سے ریسرچ کر کے حضرت نے بتایا. ان کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ نہار منہ پانی پینے سے توند نکل جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اب واللہ عالم یہ آج کی ریسرچ کے لحاظ سے صحیح ہے, بہرحال مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. میں تو یہ واقعات اس لیے نہیں سناتا کہ آپ اس واقعے پر ریسرچ کا مدار نہ رکھیں. ایسے ریسرچ تو ڈاکٹروں کے پاس بھی ہوگی, بھائی وہ کیا تھا فلاں کا پیٹ اندر ہو گیا, ہو سکتا ہے یہ بھی ہو. میں تو ایک کامن سینس کی بات کر رہا ہوں کہ اچھے بچوں کی طرح تمیز سے زندگی گزارو. بیمار ہو جاؤ تو کس کے پاس جاؤ؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ. نارمل نوجوان آدمی, صحت مند آدمی اچھے بچوں کی طرح صبح اٹھے, پیاس لگ رہی ہے تو پانی پیے, نہیں لگ رہی تو تمیز سے, بھوک لگ رہی ہے تو ناشتہ کرے, بھوک نہیں لگ رہی تو ناشتہ بھی نہ کرے, فون نہیں کرے ڈاکٹر صاحب کو کہ کیا کرنا ہے. تو یہ کامن سینس کی باتیں ہیں. اور یہ میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ آج عصر کی نماز کے بعد ایک بہت سینئر ڈاکٹر ہیں, ان سے میری ملاقات ہوئی. تو مجھے تو یہی طنز میرے اوپر چل رہے تھے نا مستقل کہ یہ ڈاکٹر کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں, حکیموں کی فیلڈ میں, ڈاکٹروں کی فیلڈ میں, حکیموں کی فیلڈ میں, طنز ہو رہے تھے میرے اوپر. تو آج عصر کی نماز کے بعد ایک بہت سینئر ڈاکٹر ہے, میں ان سے ملا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے بیان میں یہ بات کہی ہے کہ پانی اتنا پیو جتنی پیاس لگ رہی ہے, صبح بلا وجہ پانی پینے کی ضرورت نہار منہ. انہوں نے کہا 100% درست. ٹھیک ہے, یہ ڈاکٹر کی بات بتا رہا ہوں. بڑے بوڑھا ڈاکٹر ویسے بھی زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے, وہ کافی لوگوں کو قبرستان پہنچانے کے بعد جا کے اس مقام تک پہنچا ہوتا ہے کہ اب وہ تجربہ بھی تو ہوتا ہے نا, ایک مزاح کر رہا ہوں, تجربہ بھی تو ہوتا ہے نا. انہوں نے کہا کہ ان کے الفاظ ہیں فطرت کے کاموں میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے. یہ ان کے الفاظ بیان کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں کبھی مشورہ نہیں دیتا کہ بلا وجہ پانی پیو, پیاس لگ رہی ہے تو پیو, نہیں لگ رہی ہے تو نہیں پیو. انہوں نے کہا صبح اٹھ کے بھی نہیں لگ رہی تو نہیں پیو پیاس. اور اپنے بعض لوگوں کو اس لیے لگ رہی ہوتی ہے صبح اٹھ کے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بلا وجہ عادی بنا لیا ہوتا ہے, پی کے نا اتنے گلاس سے شروع کر. تو ہر چیز کے کچھ فائدے ہیں, لیکن ایسے اندرونی سائیڈ افیکٹ ہو سکتا ہے ہو رہے ہوں کہ جو آپ بعد میں جا کے آپ کو پتا چلے, اور ابھی وہ ڈاکٹروں کی نظر سے اوجھل ہوں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں ایسی فلیکسیبلٹی رکھی ہے, اتنی لچک رکھی ہے کہ جس چیز کا عادی بناؤ گے نا باڈی اس کی عادی بن جاتی ہے. میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا, وہ بھی بہت پرانے, ایک علامہ رازی رحمہ اللہ کی تھی یا کسی اور کی, عبادت کی کثرت پر نا انہوں نے بڑی اچھی ایک کتاب لکھی تھی کہ عبادت زیادہ کرنی چاہیے. تو انہوں نے ایک بات لکھی, وہ 800-900 سال پرانی بک ہے, عربی میں تھی وہ. انہوں نے ایک بات لکھی کہ عبادت کی کثرت یا اعمال کی کثرت جب ہی ممکن ہے جب آپ نیند کم کریں. کیا خیال ہے؟ ورنہ ہمارا زیادہ ٹائم تو سونے میں گزر جاتا ہے نا, تو ٹائم کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ نیند کیا کریں, کم کریں. غور سے سنیے گا یہ بات. اب نیند کم کرنے کا ایک طریقہ ایسا ہے جو نیچرل نہیں ہے, یہ کچھ میں اپنے الفاظ استعمال کر رہا ہوں, وہ مضمون انہی کا ہے لیکن اسٹائل اور الفاظ کی سلیکشن یہ میری ہے. وہ طریقہ یہ کہ نیند آ رہی ہے مگر نہیں سو, تو ظاہر ہے پاگل ہو جاؤ گے. کیا ہو گیا بھائی؟ یعنی جتنی نیند آپ کی باڈی کو چاہیے وہ آپ کو نہیں مل رہی تو پاگل ہو جاؤ گے نا. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ جن چیزوں کی وجہ سے نیند آتی ہے نا ان چیزوں پہ کیا کر لو, کنٹرول. سب سے زیادہ نیند آتی ہے کھانے سے اور پینے سے. تو انہوں نے کہا کہ کھانے پہ بھی کنٹرول کرے انسان اور پینے پہ بھی. پھر ان کے الفاظ بتا رہا ہوں, اس زمانے کے جو بھی حکیم تھے ان کی ریسرچ انہوں نے لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کو ایسا لچکدار بنایا ہے کہ اگر کسی علاقے میں لوگوں کو پانی کم ملتا ہو تو کچھ عرصے کے بعد ہماری باڈی اسی کم پانی پہ جینے کی عادی ہو جاتی ہے, اور وہ مختلف طریقوں سے جو رطوبات کی کمی ہے نا اس کو پورا کرنا شروع کر دیتی ہے. اللہ نے بہت دیکھو صحرا کے لوگوں کے پاس پانی کم ہوتا ہے, ان کی جسم میں پانی کی کمی بھی نہیں ہوتی, اور جو آبشاروں میں رہتے ہیں ان میں پانی کی بسا اوقات کمی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پیتے پیتے زیادہ پانی کے عادی ہو گئے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو 20-25 گلاس پانی کا عادی بناؤ گے نا
تو جب آپ کو یہ پانی نہیں ملے گا آپ کے باڈی میں پانی کی کمی ہو جائے گی. تو نہ کم پیو نہ زیادہ پیو, سمجھ رہے ہو, جتنی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اتنا پیو. ہاں کوئی بیماری ہو اس میں ڈاکٹر کہے, شوگر لیول ہائی رہتا ہے اس میں ڈاکٹر کے پانی کی مقدار بڑھاؤ, گردوں کا کسی کا مسئلہ ہوا ہے تو اس میں پیشاب زیادہ نکالنا ہے, اس کو فلٹر کرنا ہے, تو وہ ایک الگ چیز ہے. میں نے کہا بیماری میں تو مفتی نہیں بتائے گا بھائی, ڈاکٹر ہی بتائے گا. میں تو نارمل انسان کے بچے کی بات کر رہا ہوں. 25 سال کا نوجوان ادھر ایک بیٹھا ہوا ہوگا شاید بیان میں, اچھا بھلا 25 بھی نہیں 22-23 سال اس کی عمر ہے, اینڈ سم فٹ فاٹ, سو اٹھ کے 6 گلاس پانی پی رہا ہے. میں نے کہا کیا کر رہا ہے اللہ کے بندے, تو اتنا فٹ فاٹ تو ہے. تو اس لیے تمیز سے زندگی گزارو. ٹھیک ہے, دیکھو حکیموں کی صحت اچھی ہوتی ہے نا, بار بار کہتا ہوں میں, حالانکہ ریسرچ ڈاکٹروں کی زیادہ ہے, حکیموں کی ریسرچ کم ہے. مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے, صحت ڈاکٹروں کی اتنی اچھی نہیں ہے جتنی حکیموں کی. میں نے پچھلے بیان میں بھی کہا, ابھی 71 ایئرز اولڈ ایک حکیم صاحب آئے تھے اور ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ ایک اور شادی کریں, فوراً تیار ہو گئے. بیوی کا انتقال ہو گیا تھا ان کی, تو اور بالکل صحیح, کوئی بیماری نہیں, نہ شوگر نہ بلڈ پریشر, کوئی بیماری نہیں, فٹ فاٹ, اپنی کلینک میں بیٹھتے ہیں. وہ حیدرآباد میں ہیں, اور بھی کئی میں نے حکیم مرسلین کو دیکھ لیں آپ, انتقال ہی نہیں ہو رہا ماشاء اللہ, اللہ اور لمبی عمر دے. میری والدہ بچپن میں مجھے لے جایا کرتی تھی, 90s کی بات ہے یا 80s کی, مجھے اس وقت پیدا ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے. جب میری والدہ مجھے ان کے پاس لے کے جاتی تھیں تو وہ بوڑھے تھے اس وقت. سن 2007 میں میرا گلا خراب ہوا, ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہا, اینٹی بایوٹک کھائیں, بہت علاج کی کوشش کی مگر گلا ٹھیک نہیں ہوا. حکیم مرسلین کے پاس میں اس لیے نہیں گیا, میں نے کہا ان کا تو انتقال ہو چکا ہوگا, کیونکہ جب اس دور میں میری والدہ لے جاتی تھی وہ بوڑھے تھے, تو اب کہاں بچے ہوں گے. ہم نے سوچا کہ چھوڑو, مجھے پتا ہے حکیم بہت اچھے ہیں وہ, لیکن اب کیا, چھوڑو یار. کسی نے بتایا کہ زندہ ہیں, میں چلا گیا, الحمدللہ وہ میں بیٹھا, انہوں نے نبض پکڑی ہے اور مجھے ایک کارمینہ لکھ کے دے دی, یہ جو عام ہاضمے کی دوا ہوتی ہے, اور ایک دو ایسی 25 روپے کی دوا دی ہوگی 2007 میں, اور میں ٹھیک ہو گیا. 2 دن دوا کھائی ہے, گلا سیٹ ہو گیا. تو خیر پھر کیا ہوا ہے, پھر میں 2014 میں میرے پیٹ میں کوئی بیماری ہوئی ہے, کیا مسئلہ تھا مجھے بھی یاد نہیں, کہ ملیریا تھا کیا تھا واللہ عالم. تو میں نے کہا اب تو انتقال یقیناً, کیونکہ بالکل بھی چانس نہیں تھا نا کہ یار وہ زندہ رہیں گے. کیونکہ جب میں 2007 میں گیا تو ان کے بیٹے بوڑھے ہو چکے تھے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مطب میں, ان کی داڑیاں سفید ہو گئی تھی. 2014 میں جب ان کے پاس گیا تو بھائی یہ بھی دین سے تعلق ہے ان باتوں کا, ہماری صحت کا بھی تو شریعت نے کتنا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نسخے بتائے نا صحت کے, تو میں اگر کوئی بات جانتا ہوں شیئر کر لوں تو میرا خیال ہے کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ. تو میں ان کے پاس 2014 میں گیا, میرا خیال تھا انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکا ہے, لیکن گیا تو زندہ ماشاءاللہ. پھر کیا ہوا ہے کہ پھر میں گیا ہوں پچھلے سال گیا, ابھی چند مہینے پہلے میں جب عمرے پہ گیا تھا تو وہاں گلا خراب ہوا, اینٹی بایوٹک کھائی ہے, پیٹ ایسا خراب ہوا ہے کہ صحیح ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. اتنا علاج کرایا, اتنا پیسہ خرچ ہوا. ادھر آ کے ایک بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں پیٹ کے, بڑے مشہور ہیں ڈاکٹر, ہندو ڈاکٹر ہے لیکن بہت مشہور آدمی ہے, وہ یہاں بیٹھتے ہیں قریب میں ہی, ان کے بارے مشہور ہے, جس پیٹ کے بہت بڑے اسپیشلسٹ. گیا ہوں, اتنا سا بھی فائدہ نہیں ہوا, رتی برابر بھی. حکیم مرسلین کے پاس اس لیے جا رہا تھا, میں نے کہا تھا ان کا انا للہ, کیونکہ جب 2014 میں یہ, وہ تو اتفاق سے غریبی تھی کہ زندہ دریافت ہوئے, کسی نے مجھے بتایا کہ زندہ ہیں, میں چلا گیا, واقعی زندہ تھے. مجھے انہوں نے دوا لکھ کے دی ہے, آپ یقین کریں گے 1.5 سے 2 دن لگے مجھے ٹھیک ہونے میں, میرا پیٹ صحیح ہو گیا. حالانکہ میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھا چکا تھا, پہلے عام جنرل فزیشین کو دکھایا, جب کہیں ٹھیک نہیں ہوا تو پھر گیا اسپیشلسٹ کے پاس, پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا. وہ حکیم صاحب نے دوا بھی پتہ نہیں کیا ہے, ہلکے سے چورن چٹنی, کوئی زیادہ کوئی مہنگی دوا بھی نہیں تھی. انہوں نے مجھے کہا 1 ہفتہ کھانی ہے, میں نے 2 ہفتے کھائی اور ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد میں وہ دوا کھانا بھی بھول گیا, مجھے یاد ہی نہیں, کیونکہ آپ نے ٹھیک ہو جاتا ہے بھول جاتا ہے. تو پھر کیا ہوا ہے کہ جب میں چند مہینے پہلے کلینک سے باہر, ان کی مطب سے باہر نکل کے آیا, میں کہیں جا رہا ہوں, واپس گھر آ رہا, تو ایک صاحب راستے میں ملے,
انہوں نے کہا یار کوئی اچھا حکیم بتاؤ. میں نے کہا حکیم مرسلین نے. کہہ رہا ان کا تو انتقال ہو گیا, بہت عرصہ ہوا. میں نے کہا سب دنیا میں یہی سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا سب یہی سمجھ رہے ہیں. میں نے کہا بھی ہوا نہیں ہے, جاؤ. یہ ایک حکیم, لیاری میں ایک حکیم تھے, لیاری میں بھائی, وہ میں میٹرک میں ہوں گا شاید اس وقت, تو بڑی شہرت تھی ان کی. تو مجھے وہ نزلے کی پرابلم تھی. میں جب ان کے پاس گیا تو اکثر میری والدہ بھی وہیں جایا کرتی تھی. تو میں نے دیکھا وہ 90-95 سال ان کی عمر کھڑے کھڑے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں یار, نبض چیک کر رہے ہیں. میں نے کہا یار اتنی دیر آج جوان آدمی نہیں کھڑا ہو سکتا ہے, کھڑے کھڑے کیا کر رہے ہیں. تو میڈیکل سائنس کی ریسرچ یقیناً زیادہ ہے, لیکن نیچرل لائف کس کی ہوتی ہے؟ نیچر کے قریب کون ہوتا ہے؟ حکیم. تو میں مقصد میڈیکل سائنس کی مخالفت نہیں ہے, بڑی بیماریوں میں تو ڈاکٹر ہی علاج کرتے ہیں. کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو پھر حکیم صاحب ایلفی سے تو جوڑ دیں گے, ویسے نہیں جوڑ سکتے وہ, ٹھیک ہے نا. اور بڑے جو خدا نخواستہ کسی کو اٹیک ہو گیا تو فوراً اس کو لے کر جائیں کہ ڈاکٹر کے پاس, ایسا نہ حکیم مرسلین کے پاس لے کے جا رہے ہو. تو وہ تو حکیم مرسلین بھی کہے گا بھائی اس کو تو ڈاکٹر فوراً ایڈمٹ کراؤ, کوئی ایسی خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی بڑی بیماری. لیکن میرا مقصد یہاں بیان کرنے کا ڈاکٹروں کی اہمیت کو کم کرنا نہیں ہے, نیچر کی اہمیت کو بیان کرنا ہے. کیونکہ حکیم لوگوں کی دوائیں کیمیکل سے پاک ہوتی ہیں, جو صحیح حکیم ہیں جڑی بوٹیاں ہیں, یعنی وہ فطرت کے زیادہ قریب ہیں, اس لیے ان کے سائیڈ افیکٹ بولو بھائی کم ہیں. پھر وہ رات کو جلدی سوتے ہیں, صبح جلدی. ڈاکٹر صاحب رات کو 4 بجے تو کلینک بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں, اور آتے بھی کیسے ہیں, کتے ان کو گھر چھوڑ کر آتے ہیں. وہ ایک ہمارے دوست تھے, وہ اسی طرح آیا کرتے تھے, ڈاکٹر تھے, تو پوری رات راستے میں کتے بھونک رہے ہوتے تھے ان کے پیچھے, اتنی لیٹ نائٹ آتے تھے. پھر صبح پھر سگریٹ بھی پی رہے ہوتے ہیں بہت سے ڈاکٹر. تو پھر اینٹی بایوٹک کے اپنے مضر اثرات ہیں, اس کے سائیڈ افیکٹ الگ ہیں. تو اس لیے نیچرل جو نیچر ہے, صبح صبح اٹھ کے ورزش کرو, پیاس لگ رہی ہے تو پانی پیو, بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ قرآن نے صحت کا ایسا بہترین نسخہ بیان کیا, کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو حد سے تجاوز مت کرو, اعتدال سے کھاؤ اعتدال سے پیو. مسئلہ خراب ہوتا ہے جب ہم حدود سے تجاوز کرتے ہیں, کھانا ایسے کھاتے ہیں کہ اس کے بعد دنیا میں کبھی ہمیں کھانا دیکھنے کو نہیں ملے گا. پانی بھی ایسے پیتے ہیں کہ پورے پورے جگ پیتے, پیاس لگ رہی ہوتی ہے تو تمیز سے بھائی ایک گلاس پیو, تھوڑی پیاس بجھ جائے گی, پھر دوبارہ پیاس لگے تو پھر پی لینا. افطاری میں دیکھیں نا پورے پورے جگ کیسے انڈیلتے ہیں. تو ہر چیز تمیز سے. اسی طرح جب بات چل پڑی ہے تو ایک اور بات بتا دوں, یہ بھی بہت زیادہ سوال اٹھایا جاتا ہے کتنے گھنٹے سونا چاہیے. دیکھو جب سے آدم علیہ السلام آئے ہیں نا, اس وقت تو ڈاکٹر بھی نہیں تھے. سونا کھانا پینا یہ سب کیا ہے, نیچرل ہے یا نہیں ہے؟ تو جو چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہیں وہ فطرت نے انسان کو خود سے سکھا دی ہیں, وہ ڈاکٹروں کی تحقیق پہ بولو نا نہیں رکھی. سونا انسان کی بنیادی ضرورت ہے. کتنا سونا ہے یہ آپ کی باڈی آپ کو خود بتائے گی. ڈاکٹر دیکھو کتنا کھانا ہی باڈی بتاتی ہے نا. اب کوئی آدمی آ کے پوچھے حکیم صاحب مجھے کتنی روٹیاں کھانی چاہیے, حکیم بولے گا بھائی تجھے 1 روٹی کی بھوک ہے تو 1 روٹی کھا, تیرا 4 روٹیوں سے پیٹ نہیں بھرتا تو 4 روٹیاں کھا. تو ہر آدمی کی صحت کے حساب سے الگ ہے نا. اس لیے آج کیا ہم نے دیکھا ہے سب کی زبانوں پہ 8 گھنٹے سونا صحت کے لیے انتہائی ضروری, 8 گھنٹے سونا صحت کے لیے پوستی بن چکے ہیں لوگ. پوری قوم تمیز سے سو رہی ہے, حالانکہ 8 گھنٹے بہت ہے, بالکل ضروری نہیں ہے 8 گھنٹے صحت کے لیے. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ کی نیند کتنی ہونی چاہیے, جتنی نیند کے بعد آپ فریش ہو جائیں وہ نیند آپ کی صحت کے لیے ضروری. تجربہ کر کے دیکھیں, رات کو 4 گھنٹے تسلی سے سوئیں اور اٹھیں, اس وقت تو تھکاوٹ ہوگی, اٹھ کے جب وضو وغیرہ کر کے مسجد میں آئیں آپ بالکل فریش ہو چکے ہوگے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کے لیے کتنے گھنٹے ضروری تھی رات کی نیند, 4 گھنٹے. اگر آپ فریش نہیں ہو تو آپ بڑھا دو اگلے دن ٹائم, سمجھ رہے ہیں. اور اگر آپ 4 گھنٹے فریش ہیں, آپ 3 گھنٹے سو کے دیکھیں, 3 گھنٹے کے بعد بھی فریش ہو رہے ہیں, اس کا مطلب آپ کے لیے رات صرف 3 گھنٹے کی نیند بھی کافی تھی. ہر ایک کی باڈی, ہر ایک کی خوراک, ہر ایک کی عمر, اس کے لحاظ سے سونے کا معیار
مختلف, ہر ایک کا کھانا جیسے دوسرے سے مختلف ہے نا, تو ہر ایک کا سونا بھی دوسرے سے مختلف. دماغی کام زیادہ ہے تو نیند بھی خود بخود, دماغی کام دھیلے کا نہیں کر رہے آج کل لوگ, ہر وقت فضول چیزوں میں, انٹرٹینمنٹ میں اور ان چیزوں میں. دماغ تھوڑی تھکتا ہے ان چیزوں میں, دماغ تو فریش ہوتا ہے. اور نیند لے رہے ہیں, گھوڑے بیچ کے سو رہے ہیں, سوتے ہیں ایسا رات کو 2-3 بجے سوئیں گے اور 12 بجے اٹھ رہے ہیں. اور یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ چھٹی والے دن زیادہ سونا چاہیے, پورے ہفتے کی تھکاوٹ اترتی ہے. 100% غلط ہے, 100% غلط ہے. اگر آپ پورا ہفتہ تھکے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے ہفتے کے نیند کو گھنٹوں کو جمع کر کے اتوار والے دن گریوی لگائیں, وہ ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ 4-5 گھنٹے گہری نیند سو جاتے ہیں تو پورے ہفتے کی تھکاوٹ, بولو بھائی, اتر جائے گی اس سے. تو میں, اگر آپ اجازت دیں, بیان تو سورہ ملک میں نہیں ہو رہا, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سلیپ مینجمنٹ کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ کو ساتھ کو بتا دوں. پھر آپ بولتے ہیں یار ہم اصلاحی بیان سننے آتے کیا سونے جاگنے میں لگا دیے مفتی صاحب. یہ بھی ہماری شریعت کا حکم ہے نا, کہ تبلیغ میں نکل کے کیا کہتے ہیں, کم کھانا, کم سونا اور کم باتیں کرنا, یہی بولتے ہیں نا. تو کم سونا بھی ہماری شریعت کا حکم ہے تاکہ ٹائم کو ضائع نہ کیا جا سکے. صحابہ دیکھو, قرآن میں صحابہ کے کیا اوصاف ہیں, راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اگر یہ اتنی لمبی نیند ضروری ہوتی تو عبادت کا ٹائم کب ملے گا ہے. تو دو چیزوں کو نیند میں فوکس کرنا بہت شدید ضروری ہے. زیادہ کھائیں گے تو زیادہ سونا پڑے گا, زیادہ کھاؤ گے تو زیادہ سونا پڑے گا, زیادہ پیو گے تو بھی زیادہ سونا پڑے گا. یہ ذہن میں رکھیں. جیسی پانی جاتا ہے نا تو بھی ہمارے جسم کے جو پارٹس ہیں وہ اپنے کام کرنا شروع کرتے ہیں, وہ بھی تھکتے ہیں. پانی میں اتنا نہیں تھکتے. اب ایسا نہ ہو بلا وجہ پانی کم کر کے وہ کوئی بیماری نہ پیدا ہو جائے. جتنا عادت بن چکی ہے وہ اس عادت کو تو بہرحال اب اس کو تو لے کے چلیں, خام خامے نہ پھوڑنا شروع کر دیں. تو سونے میں دو چیزوں کو اگر آپ نے کنٹرول کر لیا نا تو آپ بہت تھوڑا سو کے نتائج بہت اچھے حاصل کر سکتے ہیں. نمبر 1, رات کو جلدی سونا. سمجھ رہے ہیں, رات کی چند گھنٹوں کی نیند دن کی کئی گھنٹوں کی نیند سے بہتر ہے. دوسری بات, دن میں قیلولہ لازمی کرنا ہے دوپہر کھانے کے بعد, ایسی کی تیسی. سمجھ رہے ہو, زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے, جب آپ نے لنچ کیا دنیا میں کسی کا باپ بھی آپ کو سونے سے نہیں روک سکتا. سمجھ رہے ہو, یہ اتنا ضروری ہے صحت کے لیے دوپہر کا سونا. جن کے مریض بن جاتے ہیں, وہ بیمار ہو جاتے ہیں. جتنے حکیم میں نے دیکھا نا 90-99 سال کے, سب دوپہر کھانے کے بعد سوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیلوا فإن الشیطان لا تقیل, فإن الشیطان لا یقیل. میں اکثر اس حدیث کو لا تقیل پڑھتا ہوں, اصل میں لا یقیل ہے کیونکہ شیطان مذکر ہے نا, وہ مؤنث تھوڑی ہے. فإن الشیطان لا یقیل. آپ نے فرمایا قیلولہ کیا کرو, شیطان قیلولہ نہیں کرتا. کتنی شدید وعید ہے دوپہر نہ سونے پر. تو دوپہر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لازمی آرام کریں, چاہے نیند آئے یا نہ آئے. اور پھر رات کو جلدی سو کے جلدی اٹھ جائیں. رات کو آپ جلدی سوئیں, پھر جلدی اٹھ جائیں. جتنا جلدی سوئیں گے پھر جو ہے نا, جلدی اٹھ کے دیکھیں کہ میں فریش ہوں کہ نہیں ہوں. اگر آپ فریش ہیں تو اگلے دن تھوڑی نیند اور کم کریں کہ یار ہو سکتا ہے اس سے کم میں فریش ہو جاؤں. میں 5 گھنٹے سو کے آپ کو محسوس ہوا میں فریش ہوں, تو اگلے دن 4 گھنٹے کر دیں. ہو سکتا ہے 4 گھنٹے بھی فریش ہوں. آپ خام خامے سوتو خان بنے ہوئے ہیں اور آپ کو لیے 3-4 گھنٹے کی نیند کافی ہو. بعض لوگوں کی صحت اچھی ہوتی ہے, ان کو 3-4 گھنٹے کی نیند بہت ہوتی ہے ان کے لیے. تو ایسے نیند کو آہستہ آہستہ کم کرتے ایک مقام ایسا آئے گا, آپ کو پتا چل جائے گا بھائی بلا وجہ میں 6-8 گھنٹے سو رہا تھا, میں تو اتنی سی دیر سو کے بھی کیا ہو جاتا ہوں, فریش ہو جاتا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اور پھر یہ 2 ٹائم تو لازمی کرنا ہے. تیسرا ٹائم گریوی والا. وہ گریوی والا یہ ہوتا ہے کہ رات کی نیند آپ نے کم کر لی اور دن میں لازمی قیلولہ کیا. اس کے بعد اگر آپ کو دن میں کوئی ایسا ٹائم آتا ہے کہ نیند کا بہت غلبہ ہونے لگتا ہے آپ کے, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, تو کہیں بھی دیوار پہ سر رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں. وہ 10-5 منٹ کی جو گریوی ہوگی وہ آپ کو ایسا فریش کر دے گی کہ ہٹو بچوں. لوگ کیا کرتے ہیں جب ایسے جھٹکے آ رہے ہوتے ہیں پھر بستر پہ تمیز سے جا کے 6 گھنٹے کے لیے سو گئے. حالانکہ وہ ایک جھٹکا ہوتا ہے تو 5-10 منٹ میں کیا ہو جاتا ہے, وہ سیٹ ہو جاتے ہو.
اس کا علاج ہم کرتے ہیں چائے پی کے, گٹکا کھا کے, جو نیچرل نہیں ہے. یہ میں نے سلیپ مینجمنٹ کا پورا کورس کیا ہوا ہے کئی مہینوں کا, صحیح ہے نا. اور ویسے بھی یہ تو کامن سینس کی باتیں بھی ہیں نا, اس کے لیے یہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے بھائی کہ رات کو جلدی اور صبح بہت جلدی اٹھ گئے, اور پھر اگر آفس میں کہیں نیند آ رہی ہے تو 5-10 منٹ کے لیے کہیں کونے میں جا کے, ویسے گورنمنٹ کے آفس میں تو اتنا الحمدللہ بہت زیادہ سہولت ہے سونے کی وہاں پہ نا, تو وہاں تو جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ان کے لیے تو بہترین پیکیج ہے, وہ تو وہاں بس وہ رات کو سوئے ہی نہیں. بھائی میں حیران ہوتا ہوں گورنمنٹ کے ملازمین رات کو سوتے کیوں ہیں, دن میں ان کو اتنا ٹائم دیا جاتا ہے. لیکن جو پرائیویٹ کمپنیوں میں جاب کرتے ہیں, بہت نیند آ رہی ہے تو تھوڑا سا سر رکھ کے ایسے سو گئے. آپ دیکھیں 5-10 منٹ آپ کی نیند ہوگی, اور گہری نیند کی علامت ہے خواب آ جائے. اس کے بعد آپ اٹھو, چہرہ وغیرہ دھو کے آؤ, فریش ہو کے بیٹھو, فٹ فاٹ ہو جاؤ گے آپ. تو یہ نیچرل طریقہ ہے. ہمارے اکابر نے اس طرح سے جب نیند پہ کنٹرول کیا نا, تو کم کرتے 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 شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ 2.5 گھنٹے پہ آ گئے تھے. 24 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے سوتے تھے وہ. لیکن آپ ایسا نہ کریں, یہ ہر آدمی ہر چیز کا وہ نہیں ہوتا. 2.5 گھنٹے 24 گھنٹے میں سوتے تھے وہ. ان کا معمول یہ تھا, وہ کبھی ایسے بستر پہ لیٹ کے نہیں سوئے. وہ کہتے تھے چلتے پھرتے سونا سیکھو, چلتے پھرتے سو. یعنی کام کرتے تھے محنت کا, جب نیند آتی وہیں لیٹ جاتے. گہری نیند, تھوڑی دیر آرام کیا, بس اٹھ کے پھر کام کرنا شروع کیا. تو ان کے ایک مرید نے ان کے ٹائم کو کیلکولیٹ کیا, انہوں نے کہا یہ 24 گھنٹے میں جو ان کا جو سونے کا ٹائم ہے کتنا بنتا ہے, 2.5 گھنٹے. تبھی تو اتنا کام. بذل المجہود دیکھو, سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں ہے وہ بذل المجہود, جو ان کی ابو داؤد کی شرح ہے. تو لیکن میں نہ خود اس پر عمل کرتا ہوں نہ آپ کو کہوں گا. ہماری صحتیں کمزور ہیں, تمیز سے سو جایا کرو بستر پہ لیٹ کے, لیکن کم کریں اس نیند کو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو میں ڈاکٹروں کی جو فیلڈ میں ٹانگ اڑاتا ہوں نہیں اڑاتا بھائی, کوئی میں ڈاکٹر ہوں, میں تو کامن سینس کی ایک عمومی بات کرتا ہوں, اور وہ باتیں ڈاکٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر نہیں کرے گا تو دوسرے سے پوچھیں, وہ وہی کہہ رہا ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں. صحیح ہے نا. اجماع نہیں ہے اس پہ ڈاکٹروں کا. صحیح ہے, اتفاقی چیز نہیں ہے, یہ اجماعی مسئلہ نہیں ہے. تو اب دیکھو, پہلے ڈاکٹر کہتے تھے نا, بہت ساری چیزوں کا کہتے تھے, اب اس سے رجوع کر لیا. چینی کو کتنا کھلا کے پوری قوم کو چینی کا عادی بنا دیا. اب خود کہہ رہے ہیں وائٹ پوائزن ہے چینی, میں کیمیکل ڈالے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس میں پتہ نہیں کیا کیا ڈالا جا رہا ہے. تو سورہ ملک پر بات کر رہا تھا میں, جلدی سے اب اس کو سمیٹتے ہیں. سورہ ملک کو بہت عرصہ ہو گیا سورہ ملک ہی چل رہی ہے. ہاں, ایک اور مسئلے کا جواب دے دوں تاکہ یہ سارے اعتراضات کمپلیٹ ہو جائیں. میرا ایک بیان یہ بھی گیا ہے کہ قرآن آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے. آسان اس اعتبار سے, مشکل اس اعتبار سے. تو میں نے اس پہ پوری ڈیٹیل بیان کی کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا ہمیں مسائل کے لیے علماء کی ضرورت نہیں ہے, قرآن خود سمجھو, خود سمجھ میں آئے گا. اس پر میں نے پورا بیان کیا تھا کہ قرآن میں جو مسائل کا باب ہے وہ آپ کی سمجھ میں خود سے نہیں آئے گا, اس کے لیے مجتہدین کی رہنمائی چاہیے. اس پر بھی لوگوں نے, یہ میں نے پورا دلائل سے قرآن و حدیث سے بیان کیا ہے. اس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا تو قرآن تو پھر غیر مسلموں کے لیے بھی ہے نا, تو اگر اللہ نے قرآن کو مشکل بنایا تو غیر مسلم پھر کیسے ہدایت حاصل کرے گا؟ اس کا جواب میں بیان میں دے چکا ہوں, لیکن میں دوبارہ دے رہا ہوں تاکہ طنز کرنے والوں کو کچھ اللہ ہدایت دے شاید, کیونکہ یہ سوال نہیں کرتے, یہ طنز کرتے ہیں. یاد رکھو, قرآن مجید میں جو گمراہی اور ہدایت کی باتیں ہیں وہ بہت آسان ہیں, وہ غیر مسلم کی سمجھ میں آئیں گی. غیر مسلم کا جو ہم سے اختلاف ہے وہ رفع الیدین, آمین بالجہر, سورہ فاتحہ, یہ نہیں ہے. اس کا تو جو ایتھیس ہیں ان کا ہم پہ, ان سے جو ہمارا مناظرہ ہے وہ کیا اللہ ہے یا نہیں ہے. ان سوالات کے جواب قرآن میں بہت آسان ہیں. پھر جو اللہ کو مانتے ہیں ان میں 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک توحید پرست اور مشرک. تو مشرکوں سے جو ہمارا مقابلہ ہے تو عقیدہ توحید قرآن نے بہت ڈیٹیل سے بیان کیا ہے, اس میں کسی مفتی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بہت آسان ہے. پھر جو توحید پرست ہونے کا دعویٰ کرتے یہود و نصارہ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. رسالت کا جو مسئلہ ہے وہ قرآن نے بہت وضاحت سے بیان کر دیا. تو یہود و نصارہ کا غلط ہونا قرآن سے بہت آسانی سے ثابت ہوتا ہے. اس میں کسی امام ابو حنیفہ یا امام شافعی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. تو
تو یہ سارے اسٹیپ عبور کر کے جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے, اور یہ قرآن سمجھ کے ہی ہوئے, اب اسلام لانے کے بعد اب آپ کو عقائد کی نہیں, اب آپ کو فروعی مسائل کی ضرورت پڑے گی. وہ قرآن میں آسان نہیں ہے, اس کے لیے اہل ہے, مجتہدین ہے, وہ پروفیسروں اور انجینئروں کا کام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب مسائل کھڑے ہوں گے, نماز میں رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا, آمین زور سے, اس کے لیے مجتہدین ہیں. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو پھر ابو حنیفہ شافعی کی لوگوں کو ضرورت کیا تھی ہے بھائی؟ تو یہ ہستیاں پیدا کیوں ہوئی؟ وہ لوگوں کو کہہ دیتے یار ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم تحقیق کریں. ہر دور میں انجینئر جیسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے, یوٹیوب بھی ہوگا, کتابیں بھی ہوں گی, خود ہی ریسرچ کرو, خود ہی فتوے دیتے رہو. قرآن سے صرف نماز کا طریقہ کوئی بتا کے دکھا دے, اقیم الصلاۃ ہے, نماز قائم کرو, نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے. اور صرف حدیث بھی کافی نہیں ہے, بہت ساری چیزیں نماز کی حدیث میں موجود نہیں ہے. رفع الیدین جو لوگ قائل ہیں سنت ہے, وہ یہ بتا دیں کہ یہ رفع الیدین چھوڑنے سے سجدہ سہو لازم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ بھی تو نماز کا مسئلہ ہے, یہ نہیں بیان کر سکتے آپ. ایک صاحب کو میں نے کہا کہ رفع الیدین واجب ہے, سنت ہے, سنت موقدہ ہے, کیا ہے؟ انہوں نے کہا بس نبی نے حکم دیا ہے کرو. حالانکہ ایسا ہے نہیں, نبی نے کوئی حکم نہیں دیا. نبی نے یہ فرمایا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے نماز پڑھو. تو آپ نے رفع الیدین والی بھی پڑھی ہے اور رفع الیدین نہ کرنے والی بھی پڑھی ہے. اب اس میں ترجیح کس نماز کو ہے, اس میں مجتہدین کا اختلاف ہے. لیکن اگر آپ پڑھنے کے قائل ہیں تو میں نے ایک صاحب سے پوچھا, میں نے کہا یہ سنت ہے واجب ہے, حدیث سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں نبی نے کہا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے پڑھو, نبی نے ہم کریں گے. واجب سمجھ کے ہے یہ. جب آدمی کسی مسئلے سے جاہل ہوتا ہے نا تو پھر اس طرح سے ٹوپی گھماتا ہے. اللہ کے بندے, ایک آدمی نے نہیں کرا رفع الیدین تو اس کی نماز پہ حکم کیا لگاؤ گے؟ اگر آپ اس کو فرض کہتے ہو تو جو رفع الیدین نہیں کر رہا اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر آپ اس کو سنت واجب کہتے ہو تو جو رفع الیدین نہیں کر رہا اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا. اگر آپ اس کو سنت موقدہ کہہ رہے ہو تو جو رفع الیدین نہیں کر رہا وہ قابل ملامت ہے. اگر آپ اس کو سنت غیر موقدہ کہہ رہے ہو تو جو رفع الیدین نہیں کر رہا وہ قابل ملامت نہیں ہے. باقی چیزوں میں تو آپ فتوے لگا رہے ہوتے ہو نا, یہ سنت موقدہ ہے, یہ واجب ہے, یہ فرض ہے, یہ فلانا ہے. یہ ادھر آ کے چونکہ آپ کے پاس جواب نہیں ہے, اب آپ کیا کرتے تھے ہو, بات کو گھمانا شروع کر دے. آپ سیدھا سیدھا بولو بھائی اس کا حدیث میں ذکر نہیں ہے, اجتہاد کرنا پڑے گا. تو پتہ چلا نماز کے تمام مسائل حدیث میں نہیں ہے, اجتہاد کرنا پڑتا ہے. میں نے ایک دفعہ بیان میں بتایا لوگوں کو, مسئلہ بیان کیا فیس بک پہ کہ سجدہ سہو کا یہ طریقہ ہے نا, اس طرف سلام پھیرو, تحیات کے بعد 2 سجدے کرو. اس پہ فیس بک پہ ایک صاحب نے اتنا طنز کیا, بخاری مسلم کی بہت ساری حدیثیں جس میں سجدہ سہو کا دوسرا طریقہ تھا. کہا یہ دیکھو مفتیوں کو مقلد ہیں اندھے اور یہ بخاری مسلم کی حدیثوں کی. حالانکہ ہم ان حدیثوں کے خلاف نہیں ہیں, اس طریقے کو بھی درست مانتے ہیں. اگر میں نے بیان میں کہا ہوتا کہ وہ والا طریقہ سجدہ سہو کا غلط ہے, پھر آپ وہ حدیث میرے خلاف پیش کرتے. میں جو پیش کر رہا ہوں, اعتراض کرنے والے کو چاہیے تھا وہ یہ دعویٰ کرتا کہ مفتی صاحب نے سجدہ سہو کا جو طریقہ بیان کیا وہ کسی حدیث میں نہیں ہے, پھر اعتراض جاندار ہوتا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ جاہل لوگ ہیں جو سالے یوٹیوب پہ بیٹھ کے مفتی بنے ہوئے ہیں, ان لوگوں کے کیا بولوں میں ان لوگوں کو, بے غیرتوں کو. اور یہ جو آپ کے انجینئر صاحب ہیں, 2-4 ان سے میں سوال کر کے آگے چلتا ہوں. یہ بیٹھنے کے لیے تو یہ زہر کا پیالہ پی لے گا, کبھی سامنے بیٹھ کے بات نہیں کرے گا, یہ کبھی بھی نہیں کرے گا سامنے بیٹھ کے. اس لیے ملا ہے مناظروں سے کچھ نہیں ہوتا بھائی, ہم مناظرہ نہیں کر رہے, ہم پیار محبت سے آپ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. اور آپ نے جو میرے بیانات کے غلط جوابات دیے, صرف میں اس ٹاپک کو اٹھا لوں گا کہ میں نے جتنے بیانات کیے, جو میں نے دعوے پیش کیے, وہ آپ نے اس کے غلط جوابات دیے. اور اس غلط جواب پہ آپ اپنی چمچوں کو الو تو بنا رہے ہیں. اس سے میں الو بننے والا نہیں ہوں, آپ اپنے چمچوں کو الو بنا رہے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ عرش والا جو مسئلہ تھا کہ عرش کی مٹی افضل ہے یا نبی کے قبر کی, میں نے کہا علامہ ابن عبد البر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے. تو آپ نے علماء دیوبند کے لیے جو غلیظ زبان استعمال کی, آپ وہ علامہ ابن عبد البر کے لیے استعمال کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا جو چمچا سامنے بیٹھا ہوا ہے اس سے کہو کہ یہ سوال تو انجینئر سے کیوں نہیں پوچھتا. اس لیے کہ اس کو پوچھنے پر پابندی ہے. صحیح ہے نا؟ سوال میرا یہ تھا ہی نہیں کہ عرش افضل ہے یا
وہ تو میں نے خود بتایا کہ علماء دیوبند نے یہ جو عقیدہ لکھا ہے یہ متفقون علیہ ہماری رائے کے مطابق نہیں ہے، اس میں دوسری رائے بھی ہو سکتی ہے، لیکن علماء دیوبند پر اس لیے اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بڑے بڑے محدثین کا یہ عقیدہ رہا ہے، اور اس کی میں نے دلیل بھی دی تھی، وہ دلیل بھی پی گیا ہے بھائی. اور اجماع کا جواب یہ دیا دیوبندی بریلویوں کا اجماع. ابے اب علامہ ابن عبد البر کے وقت وہ کہ دیوبندی بریلوی تھے وہ، لیکن جس چمچے کو سامنے اس نے بٹھایا ہوا ہے اس چمچے پر پابندی ہے. اسے کہا ہے کہ جو سوال میں ریٹن میں لکھ کے دوں اس سے دائیں بائیں ہٹنے کی کوشش کی تو تیری ایسی کی تیسی کر دوں گا میں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں مجھے سامنے بٹھا، میں سوال کروں گا، پھر تیرا باپ بھی اس کا جواب دے کے دکھائے تو میں دیکھتا ہوں تو اگلے دفعہ کلپ بنا سکتا ہے کہ نہیں. لیکن میری شرط یہ کہ کیمرہ میرا اپنا ہوگا، یہ شرط. یہ کہتے ہیں ہم نے تو راستہ کھولا جب چاہو آؤ. ارے بھائی میں آؤں گا، کیمرہ مین میرا ہوگا اور لائیو چلے گا یہ، تاکہ کمبخت بعد میں تو ایڈیٹنگ کرتا ہی ہے. اور پتہ نہیں کوئی آزاد جمیل ہے جو اسے بار بار فون کر کے الو بنا رہا ہے، اور وہ بار بار کہتے ہیں میرے پاس مولانا طارق جمیل صاحب کا فون آیا، اتنی کالیں آئیں. وہ بھائی جان کہیں تحقیق کرو وہ آزاد جمیل نہ ہو، وہ آزاد جمیل نہ ہو کہیں. اس نے کئی لوگوں کو اس طرح سے مولانا طارق جمیل صاحب کی آواز بنا کے بیوقوف بنایا ہوا ہے. پھر مولانا طارق جمیل صاحب کا نام استعمال کر کے اپنے آپ کو کیوں مشہور کر رہے ہو؟ تو کٹر دیوبندی ہیں، یہ منافقت نہیں ہے. مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھو ان کے وہی عقیدے جو المہند المفند میں لکھے ہوئے ہیں. کیوں لوگوں کو الو بنا رہے ہو بھائی؟ ایک بات پر قائم تو رہو. آپ بولو میرا عقیدہ ہے جو اس کے خلاف ہے میں نہیں مانتا. اگر مولانا نہیں مانیں گے تو ان کو بھی نہیں مانتا، کراچی کے مفتی نہیں مانتا تو اس کو بھی نہیں مانتا. انہوں نے چونکہ چائے پلا دی، سر پہ ہاتھ رکھ دیا تو وہ بہت اچھے ہو گئے. ہم نے چائے نہیں پلائی، ہم آپ کے جو ہے نا وہ راز فاش کر رہے ہیں، آپ بہت گندے ہو گئے. اگلا سوال میں اس سے پوچھوں گا، سامنے نہیں بیٹھ رہا نا، پوچھنے تو مجھے کچھ سوال. اگلا سوال میں اس سے پوچھوں گا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں جو فرق ہے یہ اجماع امت سے ثابت ہے. کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں، مگر ان کو آہستہ لبیک کیوں کہلوایا جاتا ہے؟ اجماع کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ عورت ہے، حیا کا عنصر ہے. کسی حدیث میں نہیں آتا کہ عورت صفا اور مروہ کی سعی چل کے کرے گی. نبی نے تو فرمایا جیسے میں نے حج کیا ایسے کرو. جیسے نبی نے فرمایا جیسے میں نے نماز پڑھی ایسے پڑھو، تو نبی نے حج کے بارے میں بھی تو فرمایا جیسے میں نے حج کیا. لیکن پھر بھی پوری امت کا اجماع ہے کہ عورت دوڑے گی نہیں، کیونکہ وہ کیا ہے؟ عورت ہے. حیا کا عنصر اس میں کیا رہے گا؟ غالب رہے گا. حدیث میں آتا ہے آپ نے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا ہے سینہ تان کے. عورت کو رمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ کسی حدیث میں عورت کو رمل سے روکا نہیں ہے. پھر بھی پوری امت، چاروں ائمہ جمع ہے کہ عورت رمل، چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ عورت رمل بولو بھائی نہیں کرے گی. اس کا جواب اس نے یہ دیا، عبداللہ بن عمر نے فرمایا عورت آہستہ لبیک کہے گی. جب حدیث کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے فوراً ذہن کس طرف جاتا ہے؟ قول رسول کس طرف جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، دوسرے درجے میں صحابی کے قول کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اثر کہا جاتا ہے، حدیث کہا جاتا ہے. دوسرے درجے میں جب دعویٰ کیا جاتا ہے نا حدیث لاؤ تو فوراً کیا مراد ہوتی ہے؟ اور دوسرا اس کمبخت نے جو صحابہ کے اقوال پیش کیے وہ بھی ضعیف. ایک روایت میں ابن جریج مدلس ان سے روایت کر رہا ہے، خود چیخ چیخ کے تھک گیا، ہر بیان میں کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے، یہ حنفیوں کا کام اور فلانے کا کام اور گمراہ لوگوں کا کام. اور تم کمبخت تم چیلنج قبول کر کے بھی قوم کو کیا بنا رہے ہو؟ ضعیف روایتیں پیش کر رہے ہو. یہ سوال میں اس کو سامنے بٹھاؤ تو پوچھوں گا، ٹھیک ہے نا. چاروں ائمہ کا اتفاق ہے، ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، احمد ابن حنبل کے عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اور میں نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا صدیوں تک کوئی ایک مفتی بھی نہیں دکھا سکتے، ایک فقیہ بھی، جس نے یہ فتویٰ دیا ہو کہ عورت مردوں کی طرح چوڑی ہو کے نماز پڑھے گی. یہ فتویٰ سعودی عرب سے امپورٹ ہوا ہے. بن باز جو کٹر سلفی تھے، ٹھیک ہے، متقی عالم تھے، پرہیزگار تھے، مانتے، لیکن ان کے کچھ مسائل اجماع امت کے خلاف ہیں. علامہ بن باز، شیخ صالح العثیمین اور ناصر البانی، یہ تینوں ہماری نظر میں قابل احترام عالم ہیں، لیکن ان تینوں علماء کے کچھ تفردات ہیں جو پوری امت کے خلاف ہیں. ان تفردات کو نہیں مانا جائے گا، جس میں 3 طلاق کو 1 کہنا، یہ تفرد تو ابن تیمیہ نے شروع کیا. اسی طرح عام موضوع پہ مسا کر لینا، پہلے کوئی بھی قائل نہیں تھا اس کا. تو انہی میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے ایک چیز کو پروموٹ کیا کہ عورت مردوں کی طرح، تو وہاں سے انہوں نے لیا ہے. اور تمام ائمہ محدثین ایک طرف،
صرف ایک روایت ہمیں بخاری کی ملتی ہے جس میں انہوں نے ایک تابعیہ یا صحابیہ کے بارے میں کہا کہ وہ مردوں کی طرح پڑھتی تھیں, تو وہ خود اس کی علامت ہے کہ امام بخاری کو اس پوری امت میں ایک عورت ملی ہے ٹھیک ہے نا, یہ خود اس کی علامت ہے. باقی تمام عورتیں کیا کر رہی تھیں, وہ سمٹ کے پڑھ رہی تھیں. تبھی تو امام بخاری ایک خاتون کا تذکرہ کرتے ہیں, ایک خاتون کا تذکرہ کرتے ہیں. سر شوافع کی کتابوں میں امام شافعی سے بھی یہ منقول ہے, امام احمد بن حنبل سے صراحتاً منقول ہے کہ عورت سمٹ. ابے امام احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد ہیں. آج تم ہم پہ طنز کرتے ہو, یہ دیوبندیوں نے لوگوں کو اندھا مقلد بنایا ہوا, امام احمد بن حنبل پہ کیوں طنز نہیں کرتے آپ؟ وہ تو کہہ رہے ہیں عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی. اگر آپ مجھ سے حوالہ مانگتے ہو اگلے بیان میں انشاءاللہ میں ان کی پوری عبارتیں پڑھ کے سناؤں گا. تو اتنے بڑے بڑے امت کے علماء فقیہ ان پہ طنز نہیں کرتے. طنز کس پہ کرتے ہو؟ بر صغیر کے علماء پر, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میری دکان ان کی وجہ سے بند ہو گئی. صحیح ہے نا, جس سے خطرہ ہوتا ہے نا اسی کے پیچھے پڑا. یہ میرے پول پٹیاں کھولیں گے. تو میں نے یہ دعویٰ کیا تھا اجماع ہے, اس کا بھی کوئی جواب نہیں. اس کا جواب اسے دیوبندی بریلیوں کا اجماع ہے. فالتو باتیں. تو ہر جواب کو گھما رہا ہے ٹھیک ہے نا. اور ایک اور پوچھ لوں سوال. میں نے کہا تھا امام حسن نے 100 سے زیادہ شادیاں کی ہیں, اس پر اس نے طنز کیا کہ اہل بیت کے گستاخ اور اہل بیت, اور کا کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے, یہ تاریخی روایتیں ہیں. کمال کی دیکھو کہ جب میں نے کہا نا کہ حدیث لے کر آؤ, عورتیں سمٹ کے نماز پڑھتی ہیں, اس پر کوئی حدیث, سوری عورتیں آہستہ لبیک کہیں, اس پر کوئی حدیث لے کر آؤ, تو اس نے کہا حدیث کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے. اس نے اس کو حدیث کی کتاب بھی مان لیا اور عبداللہ بن عمر کے قول کو حدیث بھی مان لیا. کمبخت مصنف ابن ابی شیبہ تمیز سے پڑھ لیتا. مصنف ابن ابی شیبہ ہی میں ہے کہ امام حسن نے بہت ساری شادیاں کی ہیں. وہ جو چمچا بیٹھا ہوا ہے قیامت تک اس سے یہ سوال نہیں پوچھے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ کہہ رہے تاریخی کی کتابوں میں ہے من گھڑت قصے اہل بیت کی گستاخی میں, اسی میں لکھا ہوا ہے. یہ وہ مصنف ابن ابی شیبہ ہی پڑھ لیتا. اور پھر ہمیں ایک تو علمی اختلاف ہوتا ہے نا, تمیز کے دائرے میں انسان بات کرتا ہے, یہ بات بھی جاہلانہ اور کرے گا ایسے جیسے اس سے بڑا مجتہد کوئی آج تک پیدا ہوا ہی نہیں ہے. کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اس سے بڑا, بہت بڑا. ہمیں کہہ رہے ہیں یہ حدیث پڑھتے ہی نہیں ہے, دورہ کرتے ہیں وہ بھی آخر میں دورے کی طرح ہی کرتے ہیں, ان کو حدیث کا کیا پتا. تو سامنے بیٹھ پتا چلے گا کہ تجھے حدیث کا کتنا پتا ہے. اور 2 سوال اور پوچھ لوں ہے بھائی. یہ انگلی کے اشارے کے بارے میں نا, انگلی سے یہ جو اس طرح اشارہ کرتے ہیں پوری التحیات میں, اس میں اس کمبخت نے یہ کہا ہے کہ یہ جو حنفی کلمہ توحید پہ انگلی اٹھا کے گراتے ہیں نا, یہ نہ کسی صحیح حدیث میں نہ کسی ضعیف حدیث میں, حالانکہ یہ حدیث میں موجود ہے. مجھے سند کی تحقیق نہیں ہے اور اللہ کی قسم میں نے تحقیق ابھی تک کی نہیں ہے, میں تحقیق کر کے بتاؤں گا, لیکن حدیث موجود ہے. اس پر کلمہ توحید پہ آپ نے انگلی اٹھائی ہے, اس حدیث کا حوالہ مجھے یاد دلائیں, میں انشاءاللہ اگلے اتوار کو پیش کروں گا. اول تو یہ اب حوالہ مانگے گا نہیں, اس کو پتا ہے مفتی ممبر پہ بیٹھ کے اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں, حوالے کے بغیر کرے گا نہیں, یہ پی جائے گا اس سوال کو بھی. سمجھ رہے ہیں؟ کہہ رہے کوئی بھی حدیث میں نہیں ہے. دوسرا, اس نے ایک فرضی قصہ بنایا ہوگا, میرا خیال ہے کہ ایک اہل حدیث عالم کا میرے پاس فون آیا, ان سے میں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم التحیات میں جو انگلی ہلاتے تھے تو دعا کے وقت ہلاتے تھے, التحیات کے وقت نہیں ہلاتے تھے. اور وہ اہل حدیث کو میں نے سمجھایا اس کو, لیکن اس نے رجوع نہیں کیا. وہ اس اہل حدیث کا مذاق اڑایا نا, پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا, ایسے تو نہیں آزاد جمیل صاحب کی طرح آ رہے ہوں فون. اور میں نے اس اہل حدیث کو لاجواب کر دیا. وہ اہل حدیث کہہ رہا تھا التحیات کو بھی دعا کہا گیا ہے, التحیات ہی کو دعا کہا گیا ہے. کہہ رہا ہے نہیں وہ حدیث میں تو وہ بڑے دعوے کیے نا, جو اس کا بیان سنیں گے بولیں گے یار اہل حدیث جو ہر وقت حدیث کے نعرے لگاتے ہیں وہ بھی اس کے سامنے بیچارے زیرو ہیں. ٹھیک ہے, ان کو بھی چاہیے کہ اس سے سیکھیں. کمبخت صحیح حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قعدہ کرتے تھے, اذا قعد یدعو, جب قعدے میں بیٹھتے دعا شروع کر دیتے. حالانکہ آپ التحیات شروع کرتے ہیں تو پتہ چلا التحیات کو کیا کہا ہے, دعا کہا ہے. صحیح حدیث موجود ہے. اس اہل حدیث نے کمبخت تجھے دوبارہ فون کر کے بتایا ہوگا, تیرا فون اس وقت بزی جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے نا, یا واقعہ ہی نہیں ہوا ہوگا, فرضی کس سے گڑ گڑ کے بیٹھ کے الو بنا رہے لوگوں کو. اور بھی کئی چیزیں بہت ساری ہیں, بہت بیٹھ نہیں رہا نا, بہت ساری چیزیں.
بیٹھے سامنے تو پتہ چلے گا انشاءاللہ ہم اس کو. اور کیا یار, ایک دو چیزیں اور بھی دماغ میں آتی. تو یہ تو وہ ہیں جو ہلکی پھلکی ویسے ہی آ جاتی ہیں. اس کے خلاف بیٹھ کے میں تحقیق کرنا شروع کر دوں تو پھر تو دیکھو, ہاں ایک اور یاد آئی. اس کمبخت نے یہ بھی کہا ہے کہ ترمذی کی جو حدیث ہے نا, ترمذی کی حدیث جس میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں ایسے نماز پڑھ کے دکھاؤں جس طرح نبی نے نماز پڑھی ہے, اور پھر آپ نے تکبیر تحریمہ کے رفع الیدین کیا, اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں کیا. اس نے اس حدیث پہ دو اعتراض کیے. نمبر ایک, سفیان ثوری کی وجہ سے یہ مدلس, سفیان ثوری مدلس ہے اور عن سے روایت کر رہے ہیں, لہذا یہ ضعیف ہے, کوئی اس کو صحیح ثابت کر کے دکھائے, چیلنج کیا ہے. کمبخت امام ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے. ناصر البانی جن کو تم مانتے ہو, انہوں نے اس کو صحیح کہا ہے. اور کیوں صحیح کہا یہ بھی بتا دوں. یعنی امام ترمذی جو حدیث لا رہے ہیں نا, وہ اس کو ایک نسخے میں حسن صحیح ہے, ایک میں حسن ہے, اس لیے کہ سفیان ثوری اس درجے کے مدلس نہیں ہے کہ جن کی روایت رد کر دی جاتی ہے. اس کمبخت کو علم حدیث کی کک بھی نہیں پتا, بس ایک لفظ تدلیس کا سن لیا کہ مدلس کی عن قبول نہیں ہوتی, اور وہ سب پہ تھوپ رہا ہے. جس کو علم حدیث آتا ہے نا, عرب علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. دوسرا اعتراض اس نے یہ کیا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. اس کمبخت کو ترمذی کا صفحہ بھی پڑھنا نہیں آتا, کیونکہ جب طوطے کی طرح علم حاصل ہوتا ہے نا, کتابیں, اردو کتابیں رٹ کے دیکھ کے, تو پھر یہی حال ہوتا ہے. عبداللہ ابن مبارک نے اس حدیث کو ضعیف نہیں کہا. دو حدیثیں عبداللہ بن مسعود سے منقول ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ نبی نے ایسے نماز پڑھی ہے کہ شروع میں رفع الیدین کیا, بعد میں نہیں کیا. اس حدیث کو عبداللہ بن مبارک نے ضعیف کہا ہے. اگلی جو حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ ایسے نماز پڑھ کے بتاؤں جیسے نبی نے پڑھی ہے, اس والی حدیث کو عبداللہ بن مسعود نے ضعیف, عبداللہ بن مبارک نے ضعیف نہیں کہا. اس کو ترمذی کا صفحہ نہیں پڑھنا آتا کہ ان کی کون سی والی عبارت کدھر تھوپ دی. اگر عبداللہ بن مبارک نے اس کو ضعیف کہا ہوتا تو امام ترمذی اس کو پھر صحیح تھوڑی کہہ رہے ہوتے. تو یہ گھمانے والے چکر ہیں, جو جس کا کام نہیں ہے میرے بھائی, اس کو اس میں ٹانگ اڑانا نہیں چاہیے. آپ کا کام نہیں ہے یہ, تو بیٹھ جائے سامنے. انشاءاللہ اور بہت سارے ہیں, پتہ نہیں کتنے. ایک اور بتا دوں بس, پھر یار کیا ہو گیا, اب تو پھڈا پھر شروع ہو گیا, تو پھر تمیز سے کرو نا اس کو. میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بات مجھ سے سنو, آگے پہنچاؤ. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حدیث جانتے ہیں, حدیث کا مطلب نہیں سمجھتے. اس نے فوراً کلپ بنایا کہ ایسی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے. ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے. جو میرے پہلے الفاظ تھے نا, وہ یقیناً نہیں ہے. وہ پہلے الفاظ کیا تھے؟ میں نے ایک الفاظ پڑھے تھے, دو قسم کے الفاظ ملتے ہیں. وہ الفاظ یہ تھے کہ بلغوا عنی ولو آیا, رب حامل فقہ غیر فقیہ. ایک الفاظ تو یہ ہیں. ایک الفاظ یہ ہیں کہ نضر اللہ امران سمع مقالتی فوعاہا, کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے کوئی بات سن کے آگے پہنچائے. رب حامل فقہ غیر فقیہ, اس لیے کہ کچھ لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. تو حدیث کے الفاظ میں فرق ہے, معنی میں فرق نہیں ہے. تو ورڈنگ میں انسان سے غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ والے الفاظ میں نے ادھر لگا دیے, لیکن معنی بالکل وہی ہے. بھئی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے بات سن کے آگے پہنچا دے. تو اس میں بھی آپ ترغیب دے رہے ہیں نا, جو مجھ سے سنو آگے پہنچا دو. اس لیے کہ جس کو بتاؤ گے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حدیث جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. اور دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو سنو آگے پہنچاؤ. تو یہ الفاظ میں مجھ سے اونچ نیچ ہوئی ہے, لیکن بچے جیسے بات کو پکڑتے ہیں نا بتنگڑ بنانے کے لیے. اگر یہ عقل مند ہوتا تو کہتا بھائی مفتی صاحب نے جو حدیث بیان کی اس کے آخر میں تو یہ الفاظ نہیں ہے, لیکن اس معنی کی دوسری حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں. تو جو اصل عبارت تھی, جو اصل فوکس جس کو کرنا تھا اس کو پی گیا, جس بات سے فتنہ پھیل سکتا تھا اس کو اچھال دیا. اب یہ تھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں ہر آدمی حدیث کا مطلب سمجھتا ہے, لہذا ہمیں کسی مجتہد کی تقلید کی ضرورت نہیں ہے, جبکہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہر آدمی ہر حدیث کا مطلب نہیں سمجھتا. اور اللہ کے نبی نے امت کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے, فقیہ اور غیر فقیہ. جو غیر فقیہ ہیں وہ کس کی اتباع کریں گے؟ فقیہ کی. یہ اصل دعویٰ تھا, اس کا کوئی جواب
نہیں آیا. اس پر میں نے شعر بھی کہا تھا, جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا, کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. پہلے زمانے میں کبوتروں کے ذریعے خط بازی ہوتی تھی, تو جو محبوبہ نے محبت کی باتیں شروع میں لکھا والسلام فلاں بنت فلاں بات کر رہی ہوں, خداوند کریم سے خیریت مطلوب خیریت مقصود, وہ ہوتا ہے نا, اور پھر اپنے گھر کے حالات لکھ کے پھر آگے پورا لو لیٹر تھا اس کا کہ محبت کی باتیں, اور آخر میں پھر والسلام وغیرہ وغیرہ. تو کبوتر جب لے کر آیا تو پنجوں سے, جو پہلے سیاہی بھی ایسے ہی ہوتی تھی, وہ جو محبت کے نعرے تھے وہ پنجوں سے مٹ گئے, شروع میں نام اور آخر میں والسلام. تو یہ شاعر جو ہے نا جل بھن گیا نا ہے, اور عشق کی ابھی ابتدا بھی تھی. تو اس نے شعر کہا, ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا, کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. یہ پورا پورا انجینئر پہ فٹ آ رہا ہے. آگے کہتا ہے, لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے, کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. کہہ رہے کبھی پورا جلوہ دکھاتی نہیں ہے بھائی, یا تو پردہ کرو ٹھیک ہے. تو ہم بھی آپ سے کہتے ہیں یا تو آپ چھوڑ دو یوٹیوب, اور بیٹھے ہو تو جو آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے اس کو فوکس کرو, اور اپنے چمچے نہ بٹھاؤ سوالات پوچھنے کے لیے کہ یوں کر کے پوچھنا, یہ والا نہیں پوچھنا. میں کبھی اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہیں لگاتا. بلا وجہ کراچی کے ایک دیوبندی مفتی, کیوں ہدف دیوبندیوں کو بنانا کہ میں جب مذاق اڑاؤں گا تو مفتی طارق مسعود کا نہیں, دیوبندیوں کا مذاق اڑے گا. آپ خدا کی قسم فرقہ واریت پھیلا رہے ہو, لیبل اچھا لگا رہے ہو, آپ لیبل اچھا لگا رہے ہو. کیوں کہہ رہے ہو کراچی کے دیوبندی؟ آپ بولو مفتی طارق مسعود نے کہا ہے, یا بولو کراچی کے کسی مفتی نے کہا ہے. اس کا مطلب آپ کسی فرقے کو ہٹ کر رہے ہو, تو یہی تو فرقہ واریت ہے. تو وہ شعر مکمل کر لوں, آدھا رہ جائے گا. اس نے کہا, ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا, کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے, کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. آگے پھر کہہ رہا ہے, جو خط بھی کمبخت نے بھیجا نا تو وہ کبوتر نے ڈانگلی کر دی اس میں. جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا, کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب آدھا. تو ہم آپ سے کہتے ہیں, جو آپ نے ہم پہ اعتراض کیا کہ یہ حدیث بخاری میں نہیں ہے, تو یہ ان الفاظ کے نہیں ہے, دوسرے الفاظ کے ساتھ تو ہے نا. تو جو مطلب کی عبارت تھی اسے پنجوں سے گھس ڈالا, کبوتر لے کے آیا ہے میرے خط کا جواب. آپ بھی میرے خط کی جو فوکس کرنے کی چیز ہے اس کو فوکس نہیں کر رہے, جو فوکس کرنے کی چیز نہیں ہے اس پہ کلپ بنا کے اچھال رہے ہیں کہ ان کو حدیث کا نہیں پتا. تو یہ صاحب ہے انجینئر صاحب کی تھوڑی سی اوقات میں نے بیان کی ہے. اللہ کرے حضرت کو توبہ کی توفیق مل جائے, اور جو کام ہے پنکھے ونکھے ٹھیک کرنے کا وہ شروع کر دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہاں سے کہاں چلے گا یار, آج پڑ گیا میں بالکل ہی. چلو اب سوالات ہی لے کے چلتے ہیں. میرا دل بدل دے اپنی آواز میں سنا دیں. انشاءاللہ ابھی چینل بن گیا ہمارا, اس پہ ریکارڈ کریں گے. کیا میں اہل کتاب ہوں یا عیسائی کرسچن اہل کتاب ہیں؟ ہاں بھائی, عیسائی کرسچن اہل کتاب کہلاتے ہیں. عیسائی اور یہودی کیا کسی غیر مسلم سے علاج کرا سکتے ہیں؟ بھائی کرا سکتے ہیں. سوتے ہوئے نائٹ فال ہو جائے تو کیا گناہ ملے گا؟ بھائی سوتے ہوئے کیوں گناہ ملے گا؟ اپنے اختیار میں تھوڑی ہے. جاگتے ہوئے اتنی حرکتیں ہو رہی ہیں, اس پہ اتنا گناہ مل رہا ہے, وہ کم ہے کیا؟ کھانے کی چیز کے پیکٹ کے اوپر اگر حلال نہ لکھا ہو تو بھائی یہ جامعۃ الرشید کا ادارہ ہے نا حلال, گوگل پہ آپ جائیں, حلال فاؤنڈیشن کے نام سے سرچ کریں جامعۃ الرشید, تو جتنی چیزیں ہیں نا اس کے بارے میں ان کی پوری ایک تحقیق ہے کہ یہ جن چیزوں پہ کوڈ ہوتا ہے وہ اکثر سور کی چربی وغیرہ اس میں شامل ہوتی ہے. جمعے کی 2 رکعتیں فرض ہیں یا واجب, اور کیا جمعے کی نماز عید کی نماز عورت کو پڑھنا چاہیے؟ میری رائے تو یہ کہ اس زمانے میں عید کی نماز میں بھی عورت کو شرکت کرانی چاہیے اور جمعے کی نمازوں میں بھی. وہ پہلے زمانے میں فتنہ تھا, اب بھی فتنہ تو ہے مگر نہ آنے میں زیادہ فتنہ ہے. عورتیں بالکل دین سے کٹ رہی ہیں, ہر جگہ جا رہی ہیں دنیا میں, مسجد میں نہیں آ رہی ہیں. تو اس لیے میری ایک ٹوٹی پھوٹی رائے ہے کہ بھائی اس زمانے میں جمعے کے لیے بھی خواتین کا انتظام ہونا چاہیے اور عید کی, کیونکہ اصل مسئلہ تو یہی ہے. اچھا میرے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ جمعے کے دن غسل کر کے آؤ, اس سے کیا مراد ہے؟ اگر اس سے جمعے کو غسل کرنا لازم ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کو شروع میں واجب قرار دیا تھا, اس کے بعد یہ وجوب منسوخ ہو گیا, سنت باقی ہے. تو سنت ہے, اور ہفتے میں کم از کم ایک دن غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے, اور جمعے کے دن کرنا وہ سنت کر لیا کریں.
فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اگر کسی گھر میں دعوت میں بے پردگی ہو تو اس میں شرکت کرنا کیسا ہے؟ اگر بالکل مس گیدرنگ ہے جو طوفان بدتمیزی ہوتی ہے تو اس میں شرکت نہیں کر سکتے آپ. مفتی صاحب میں جب پگڑی پہنتا ہوں اور ازار اوپر رکھتا ہوں تو والدہ منع کرتی ہیں. بھائی نہیں, پگڑی پہننا تو کوئی ضروری نہیں ہے, والدہ منع کریں تو نہ پہنیں, لیکن ازار اوپر رکھیں, والدہ کے منع کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. درس نظامی کو درس نظامی پھر بتائیں گے, یہ تاریخی سوال ہے. مفتی صاحب ہمارے سیٹھ صاحب بغیر حساب و کتاب کے سالانہ زکوٰۃ نکالتے ہیں, اگر وہ احتیاطاً زیادہ نکال دیتے ہیں اس لیے حساب نہیں کر رہے تو پھر ٹھیک ہے. بعض لوگ زیادہ نکالتے ہیں, کون حساب کرے, چلو اضافی نکال دو. ہمارے سیٹھ صاحب تو حنفی ہیں مگر عصر کی نماز غیر مقلد کے وقت پر پڑھنے پر مجبور کیا کرنا چاہیے. عصر کی جو نماز ہے نا, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا, جس پہ اہل حدیث لوگ نماز پڑھتے ہیں. احناف کے ہاں جو رواج ہے نا وہ کتنا ہو جاتا ہے سایہ؟ بولو بھائی, 2 مثل, یعنی ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جاتا ہے. تو بخاری مسلم کی حدیث ہے جبریل علیہ السلام نے نماز کب پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو گیا تھا. اور دوسرے دن پڑھائی جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو گیا, اور فرمایا ان دونوں وقتوں کے درمیان کون سا وقت ہے؟ بولو نا بھائی, عصر کا وقت. اس حدیث کی بنیاد پر اہل حدیث حضرات بھی جلدی نماز پڑھتے ہیں, امام شافعی بھی, امام احمد بن حنبل بھی, امام مالک بھی, اور حنفیہ میں صاحبین کا بھی یہی مذہب ہے. یعنی تمام حنفیوں کا اتفاق نہیں ہے کہ دوسرے مثل پہ پڑھنا ہے, بلکہ پہلے مثل پہ ہی جو شافی وقت ہے نا, جس کو ہم شافی وقت سے تعبیر کرتے ہیں, تو امام ابو یوسف اور امام محمد کا بھی یہ مذہب ہے. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ جب ہر چیز کا سایہ 2 مثل ہو جائے تو عصر کی نماز پڑھنی ہے. سمجھ رہے ہو ان کی دلیل کیا ہے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی, فرمایا کہ تمہاری اور پچھلی امتوں میں فرق ہے. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا یہ فرق ہے کہ ایک مزدور فجر سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے, 1 قرات اجر ملتا ہے. ایک مزدور ظہر سے لے کے عصر تک مزدوری کرتا ہے, 1 قرات ملتا ہے. اور ایک مزدور عصر سے مغرب مزدوری کرتا ہے اور اس کو 2 قرات ملتے ہیں. تو یہود و نصارہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے فجر سے ظہر تک مزدوری کی, عمل بہت زیادہ, اجر کتنا؟ 1 قرات. اور ظہر سے عصر تک کی, عمل بہت زیادہ, اجر کتنا؟ 1 قرات. اور ہماری امت کیا؟ عصر سے مغرب, عمل تھوڑا, اجر پتہ چلا عصر سے مغرب کا وقت بہت. بولتے کیوں نہیں بھائی تھوڑا ہے؟ تو امام حنیفہ کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں, معذرت کے ساتھ, وہ سمجھتے ہیں ان کو حدیثوں کا پتہ ہی نہیں تھا. یہ مثال فٹ ہی نہیں بیٹھتی اگر ہم عصر بالکل پہلے وقت میں, کیونکہ پھر ظہر اور عصر کا ڈسٹینس اور عصر مغرب کا تقریباً برابر ہو جاتا ہے. مثال ایسی چیز کی دی جاتی ہے جو بالکل واضح ہو. بھائی دیکھو, کسی کی بہادری کی مثال شیر سے دی جائے گی نا, جس کی بہادری دنیا میں مشہور, تاکہ فوراً سمجھ میں آ جائے کہ زید شیر ہے کہتے ہیں نا. اب میں مثال دے رہا ہوں زید ایسے جانور کی جس کی بہادری کے لیے آپ کو گوگل پہ سرچ کرنا پڑ رہا ہے بھائی, گوگل پہ سرچ کرنا. میں نے کہا ایک جانور ہے ساؤتھ افریقہ کے جنگلوں میں فلاں جگہ پہ رہتے ہیں, انگلش میں اس کا نام یہ, پاکستان میں تو پایا نہیں جاتا, تم وہ. تو یہ مثال بلاغت کے خلاف. ظہر اور عصر اور مغرب کا وقت جو شافی وقت ہے نا وہ تقریباً برابر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز کی مثال دے ہی نہیں سکتے جو بالکل واضح نہ ہو. یہ مثال جب ہی فٹ بنے گی کہ عصر کو قریب کیا جائے مغرب کے. اس لیے جو حدیث جبریل ہے اس کا کیا جواب ہے؟ تو اس کے 2 جواب دیے گئے, کیونکہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے. دوسری بات, امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے, یہ خوب سمجھو, اس کو نہ سمجھنے, مذہب کہتے ہیں رائے کو. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب تھا, مذہب رائے کو بھی کہتے ہیں, ان کے اصول کو بھی کہتے ہیں. امام حنیفہ کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ وہ سب سے پہلے قرآن کو فوکس کرتے ہیں. اگر کوئی حدیث ذرا بھی قرآن سے ٹکرا رہی ہو, بخاری مسلم کی بھی ہو, وہ مسترد کر دیتے ہیں. یہ امام حنیفہ کا اصول ہے. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے کیا ہے, کیونکہ وہ متواتر ہے, یہ اس کی ایک ایک لفظ بھی یقینی ہے. حدیث کے الفاظ اس طرح یقینی نہیں ہے.
قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کرو سورج کے ڈھلکنے میں. پتہ یہ چلا کہ جب بھی سورج ڈھلکے گا نا، ایک معتدل ڈھلکان ہو اس کے اندر، پھر نماز کا ٹائم شروع ہوتا ہے. مثال کے طور پر فجر کا جو وقت ہے صبح صادق، اس میں سورج بالکل ایک یعنی نئی شان کے ساتھ دنیا میں آ رہا ہوتا ہے، بالکل ایک ٹائم چینج ہو رہا ہوتا ہے. دلوک سے مراد ٹائم بہت ٹائم کی چینجنگ ہونی چاہیے. پھر ظہر میں کیا ہوتا ہے، سورج بالکل بلندی پہ پہنچ کے بالکل ڈھلکنا. لہذا فجر کے وقت میں اور ظہر کے ٹائم میں زمین آسمان کا فرق، انتہائی تیز دھوپ اور انتہائی گپ اندھیرا ہے کہ نہیں ہے. مغرب کا ٹائم کیا ہے، سورج غائب، بالکل ایک ٹائم کیا ہو گیا، چینج ہو گیا. دلوک کا معنی پایا جا رہا ہے، دلوک. عشاء میں بالکل گپ اندھیرا. تو کہتے ہیں عصر اگر مثل اول پہ پڑی جائے تو نقشہ دیکھے بغیر تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ظہر کا ٹائم ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا. دلوک شمس کا تحقق نہیں ہوتا. سورج میں کوئی معتدل ڈھلان، یعنی سورج کے ڈھلکنے سے ٹائم پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا. تو پتہ چلا کہ سورج صحیح طرح سے بھی ڈھلکا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ سورج دیکھ کے فوراً اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ظہر کا وقت ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا، جو شافی وقت ہے. ٹائم دیکھنا پڑتا ہے. تو مثل ثانی والی جو حدیث ہے نا، اس کو لیا جائے تو سورج بہت زیادہ ڈھلک چکا ہوتا ہے اور اس کے ڈھلکنے کے آثار بھی ظاہر ہو چکے ہوتے ہیں. اس میں بہت زیادہ تیزی ختم ہو چکی ہوتی ہے. شدید گرمی سے ہم شدید یعنی بہت حد تک ٹھنڈک میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں. تو ٹائم کی جو چینجنگ ہے نا، اس میں معتدل بھی تبدیلی ہو چکی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دلوک کہتے ہیں نا ڈھلکنے کو، تو ڈھلکان صحیح طرح سے ہوگی. تو یہ جو امام حنیفہ کا اصول ہے کہ جو حدیث قرآن کے زیادہ قریب ہوتی ہے وہ اس کو فوکس کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہم لوگ مثل ثانی پہ نماز پڑھتے ہیں یہ بھی کمزور مذہب نہیں ہے. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ بھی بہرحال بخاری مسلم کی حدیث ہے اور یہ بھی، تو بہتر یہ ہے کہ ظہر مثل اول سے پہلے پڑھ لی جائے اور عصر مثل ثانی پہ پڑھیں. ایک اشکال ہوگا وہ بتا کے پھر بات ختم کرتا ہوں. اشکال یہ ہوگا کہ جو حدیث جبریل ہے اس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے نماز پڑھائی دوسرے دن دوسرے مثل پہ، اور یہ فرمایا کہ ان دو وقتوں کے درمیان اثر ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے دوسرے مثل کے بعد تو اثر کیا ہو رہی ہے، قضا ہو رہی ہے. تو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ بسا حدیث میں جو ٹائم بتائے گئے ہیں نا، جو اوقات بتائے گئے ہیں، آپ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا یہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں سے لے کے یہاں تک، ہم اگر تمام حدیثوں کو سامنے، بھی وقت بہت تھوڑا رہ گیا، اذان ہونے والی ہے، تو ورنہ میں وہ آپ کے سامنے وہ روایتیں بھی لے کر آتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ عصر کا وقت غروب آفتاب تک رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک رکعۃ قبل طلوع الشمس فقد ادرک الفجر ومن ادرک رکعۃ قبل غروب الشمس فقد ادرک العصر. جس نے طلوع شمس سے پہلے فجر کی رکعت پالی اس نے فجر پالی، جس نے غروب شمس سے پہلے عصر کی نماز پالی، عصر کی رکعت پالی، اس نے عصر پالی. پتہ یہ چلا کہ عصر کا وقت اس وقت تک رہے گا. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ ان دو وقتوں کے درمیان عصر کا وقت ہے، یہ وقت جواز ہے، یہ حقیقی انتہائی وقت نہیں ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس طرح سے تمام حدیثوں میں کیا ہو جاتی ہے تطبیق. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ عصر آپ شافی وقت سے پہلے پڑھ لیں، ظہر، اور عصر آپ بہتر کیا ہے مثل ثانی کے بعد پڑھیں. چونکہ مثل ثانی یعنی ہر چیز کا سایہ دگنا ہو جائے گا. اس وقت جب آپ عصر پڑھو گے تو نمبر ایک تمام ائمہ کے نزدیک آپ کی نماز درست ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی، ابو یوسف کے نزدیک بھی، امام محمد کے بھی، امام مالک کے بھی، امام شافی کے بھی، اہل حدیث حضرات کے یہاں بھی، اور امام احمد بن حنبل کے یہاں بھی. ایک فائدہ تو یہ ہے. دوسرا فائدہ آپ کی نماز اقرب الی القرآن ہوگی، قرآن کے الفاظ کے زیادہ قریب ہوگی. تیسرا فائدہ صوفیوں کے لیے جو عبادت زیادہ کرتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے. اگر وہ جلدی پڑھ لیں گے تو بہت ٹائم ان کو نفل نماز سے محرومی کا سامنا کرنا پڑے گا. ہاں سفر میں ہم یہ کہتے ہیں یا کبھی مشقت ہو تو پھر وہ بھی بہت سے فقہا کا مذہب ہے، تو اس لیے بہت سارے فقہا اس کے قائل ہیں اور اس پر حدیث صحیح بھی موجود ہے. تو سفر میں اگر آپ پہلے پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں جب سفر میں ہوتا ہوں، تو وہ بھی چونکہ مسلمان ہی ہیں
کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. اور بخاری مسلم کی متفقن علیہ صحیح حدیث بھی موجود ہے ہمارے پاس. تو سفر میں یہی کرتا ہوں کہ بھائی نماز قضا ہونے سے بچانے کے بجائے بہتر ہے کہ شافی وقت پہ پڑھ لی جائے, تو اس میں آسانی ہے, سہولت ہے. جہاز میں آپ جا رہے ہیں, پتہ نہیں بعد میں ٹائم ملے نہ ملے, خواتین ساتھ میں ہو تو اور پرابلم ہوتی ہے, پھر پردے کے مسائل ہوتے ہیں, تو پہلے ہی پھر اس کا فائدہ ہم اٹھاتے ہیں اس اختلاف کا. تو اس طرح سے تمام روایتوں میں کیا ہو جاتی ہے میرے بھائی, تطبیق ہو جاتی ہے. بہت زیادہ وقت اذان نہیں ہو رہی آج, میں مؤذن صاحب کو دیکھ رہا ہوں, مؤذن صاحب کدھر ہیں؟ ٹھیک ہے, آج اتنا ہی کافی ہے, اگلے ہفتے اصلاحی بیان کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ و بحمدہ, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar.